نئے عہد نامہ میں سے پطرس کا پہلا خط 30 باب اور اس کی 17ویں آیت سے. فرسٹ پیٹر چیپٹر 3 verse 17 and 18 لکھا ہے، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے. اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا. جو نئے ہمارے بہن بھائی آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر بولیں گے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے مبارک ہے. ہلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو. آج جو مضمون ہے وہ اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے. نیکی کرنے کے سبب سے دکھ. سفر فار ویل ڈوئنگ. اچھا کرنے کے باعث دکھ اٹھانا. یہ کلام مقدس کے خوبصورت بھید ہیں. جو ہم روح میں بڑھتے جاتے ہیں ان بھیدوں کی سمجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہم چیزوں کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری سوچیں وسیع ہو جاتی ہیں. اگر ہم دنیاوی طور پر نیکی کا معنی دیکھیں تو نیکی کا معنی ہے بھلائی اور دوسرا مطلب ہے احسان. کیا مطلب ہے جی؟ بھلائی اور احسان. یہ تو بڑے پیارے لفظ ہیں، یہ تو بڑے پیارے کام ہے، نیکی کرنا اور احسان کرنا. لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانا. یہ میچ نہیں پڑ رہا کوئی. یہ چیزیں شاباش کم کرو یار. نیکی جس کا مطلب ہے بھلائی کرنا، احسان کرنا، اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ دکھ. یہ انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی. لیکن روحانی کام میں نے اسی لیے آج دعا میں اس بات کو رکھا کہ خداوند ہماری سوچیں روحانی کر دے، ہمارے دل روحانی کر دے تاکہ میں خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کر سکوں، سمجھ سکوں. کیونکہ یہ باتیں ہیں آسمان کے خدا کی اور سمجھ ہم صرف روح سے سکتے ہیں. روح کے بغیر ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے خوبصورت گیت ہم گا رہے تھے. کیا؟ تیرے روح سے ہو سکتا ہے. پہاڑ میں دان ہو سکتا ہے، بندہ گندہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی سوچ کر یہ نہیں ہو سکتی. لیکن روح سے ہو سکتا ہے. روح خدا کی طرف سے جو ملا ہو وہ ہمارے اندر ایک نئی سوچ، ایک نئی انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کرتا ہے. آئیے اس مضمون کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کا مطالعہ کرتے ہیں میرے ساتھ. آئیے ذرا اسی
پہلے پطرس اور اس کے دوسرے کام میں ایک صفحہ پیچھے آ جائیے اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. ہم اس حوالہ کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا. سمجھ لگ رہی ہے؟ تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا. ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. گناہ کرنے کے باعث اگر سزا ملتی ہے تو تم کہتے ہیں میں چپ ہی کی طرح تیری غلطی تھی، تو غلط تھا، تو نے گناہ کیا، تیرے پاس لفظ ہی نہیں تھے بولنے کے لیے، تو آرگو نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے اگینسٹ بات کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے تو کھموچ رہا. یہ تیرا صبر نہیں ہے، یہ تیری سزا ہے. اگر گناہ کے باعث مکے کھاتے ہو تو پھر یہ کوئی صبر کرنا نہیں ہے، یہ گناہ کا اجر ہے، یہ گناہ کی سزا ہے. ہاں، لیکن نیکی کرتے ہو، اور نیکی کا مطلب کیا میں نے بتایا؟ بھلائی اور احسان. اگر بھلائی کرتے ہو، اگر احسان کرتے ہو، اگر دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر دوسرے کے لیے فائدہ پہنچاتے ہو اور پھر تمہیں لان تان کیا جاتا ہے، پھر تمہیں مکے مارے جاتے ہیں، پھر تمہارے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، پھر تمہارے لیے طرح طرح کی بری باتیں اور سازشیں کی جاتی ہیں، پھر تم مبارک ہو، پھر تم خود کی نزدیک بابرکت ہو، کیونکہ یہ بات نیکی کر کے مکے کھانا اور ذلیل ہونا اور یسوع مسیح کے کلام کی خاطر اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ میرے اور آپ کے لیے خدا کے حضور پسندیدہ ہے. لیکن اگر گناہ کر کے ہم مکے کھاتے ہیں، گناہ کر کے اگر ہم دوسروں کے نگاہوں میں گرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے گناہوں کا اجر ہے. آج ہم یہی سیکھیں گے کہ نیکی کے بدلے اگر آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہے تو ہیلیلویا، لیکن اگر برا ملتا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ ہیلیلویا. بولے ہیلیلویا. نیکی کر کے اگر آپ کو کوئی تھینک یو بولتا ہے، آپ کو آپ کے لیے اس کے دل میں کوئی اچھے خیالات ہیں، پریز دی لارڈ. لیکن اگر کوئی نیکی جو آپ کر رہے ہیں اس کے عوض آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ بابرکت بات ہے، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بابرکت ہے. یہ خدا کو پسند ہے کہ نیکی کرو اور اس کے بدلے تمہیں برائی ملے. یہ بائبل کی تعلیم ہے، یہ بائبل ہمیں سکھا رہی ہے. تو آپ اور میں ہمیشہ اچھے کا بدلہ اچھا مانگتے ہیں. ہمیشہ تم کہتے ہیں میں انہوں نے اے کیتا تے انہیں میرے لیے کچھ نہیں کیتا. ایسا نہ کہا کریں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور میں جب آسمان کے خدا کے حضور جھکتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک رویہ آ جاتا ہے، اور وہ رویہ ہے خدا کا رویہ. پھر آپ نیکی کے بدلے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کو فرق نہیں پڑنے والا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے والی، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے دو ایسی شخصیات کو پیش کرنے والا ہوں جنہوں نے نیکی کی خاطر دکھ سہے، نیکی کر کے دکھ سہے، اور نیکی کو کرنے کا اجر انہیں تکلیفیں، دکھ اور پریشانیاں ملی. آئیے خدا کے حضور اسی حوالہ میں دوسرے باب کی 23ویں آیت ساتھ میں پڑھ لیجئے گا. میں اب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کروں. 22ویں آیت، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح ناصری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، لیکن اس کا رویہ کیسا رہا؟ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا. آمین. بولو بھائی آمین. نہ دکھ پا کر کسی کو کہتا تھا.
بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا ہے۔ یہ رویہ ہے۔ یسوع مسیح کو گالیاں کیوں پڑ رہی تھی؟ گالیاں کیوں پڑ رہی تھی بتاؤ؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ لوگوں کی بدروہیں نکالی تھی، یہ گناہ تھا؟ کوڑیوں کے کوڑ صاف کیے تھے، یہ گناہ تھا؟ لوگوں کو خدا کے کلام سے واقفیت دلائی تھی، یہ گناہ تھا؟ وہ سچائی کی باتیں کرتا تھا، یہ گناہ تھا؟ کیا گناہ تھا؟ پھر گالیاں کیوں پڑی؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمیں سکھا کر جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کے سبب اگر دکھ پاتے ہو تو یہ گناہ کر کے دکھ پانے کے سبب سے جو ہمیں مار پڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ سو آپ اور میں اس بھید کو اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو نیکی کرنی ہے، مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، خواہ ہمیں برا کہا جائے اور خواہ ہمارے خلاف کوئی بھی باتیں کی جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان کے خدا کے حضور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ وہ دکھ پا کر دھمکاتا تھا، تڑیاں نہیں لگاتا تھا۔ سلیپر چڑھنے سے پہلے یسوع مسیح جب گثسمنی باغ میں تھے تو کیا ہوا؟ جب یہودا اسکریوتی پکڑوانے والا آیا اور اس نے یسوع مسیح کے پیشانی پر بوسہ دیا تو انہوں نے پتہ لگ گیا یہی ہے، اور جب وہ پکڑنے آئے تو ایک بڑا جشیلا شاگرد تھا، کیا نام تھا اس کا؟ پیٹر، جس کے خطبے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، پترس، اس نے اپنی نکالی چھوٹی سی تلوار، ہے نا، چاقو نکالا، کان اڑا دیا۔ کس کا کان تھا؟ سردار کاہن کے نوکر کا کان کٹ گیا۔ یسوع مسیح نے کان پکڑا، کان لگایا اور کہا پترس میان میں رکھ لے، یہ جو تو نے تلوار چاقو نکالا اس کو میان میں رکھ لے، کیونکہ میں تلوار چلانے نہیں آیا، اگر میں اپنے باپ سے کہوں تو وہ ابھی 12 تمن فرشتے بھیج دے گا اور وہ یہاں پر یہ جتنے لوگ ہیں ان کی تباہی مچا دیں گے، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنا۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہوتا ہے نا، فرشتہ ایک ہی بہت ہوتا ہے، وہ کچھ کیونکہ خدائی مخلوق ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ 12 تمن، ایک تمن میں تقریباً 6000 فوجی ہوتے ہیں، 3000 سے 6000 فوجی ہوتے ہیں، تو 12 تمن تاڑا پڑا جائے، لیکن پر نہیں کرنا نہیں ہے، نیکی کے بدلے دکھ پا رہا ہوں، گناہ کر کے صلیب نہیں چڑھ رہا، گناہ کر کے بدیاں کر کے بدکاریاں کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے میں صلیب نہیں چڑھ رہا ہوں، میں تو صلیب چڑھ رہا ہوں نیکی کر کے، ہاللیلویا، نیکی کر کے چڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں کر رہا۔ میرے عزیزوں، وہ دھمکاتا نہیں تھا، دھمکانا ہوتا تو وہ صرف ایسے کر کے دیکھتا تو اوپر سے فرشتوں کی فوج آ جانی تھی، لیکن دھمکانا نہیں تھا، وہ تو آخری دم تک پیار کرتا رہا، آخری دم تک معاف کرتا رہا، آخری دم تک ہمارے لیے نئی شریعت کو بیان کرتا رہا۔ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے، کن کو کہہ رہا تھا، کن کے لیے شفاعت کی؟ وہ سارے جنہیں کل ٹھوکنے ہیں، جنہوں نے تھکیا، جنہوں نے سر تے کنڈیاں نہ تاج رکھیا، جنہوں نے مارا، پینٹ لگائے، جنہوں نے کوڑے لگائے اور جنہوں نے ذلیل کیا، جنہوں نے باتیں کی، ان کو کہہ رہا تھا ان کو معاف کر دے، آسمان کے باپ کے سامنے درخواست کر ان کو معاف کر دے۔ نیکی کرنے کے سبب دکھ پانے والا ایسا دل رکھتا ہے، اور جو گناہ کر کے دکھ پاتا ہے وہ کمال کرتا ہے۔
کمال کیسا کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے. اگر گناہ کا آج بھی کسی کو سزا ملتی ہے نا عدالت میں، وہ پتہ کیا کہتا ہے، جج نو صحیح طرح سمجھ نہیں لگی، میرا وکیل ہی بڑا ٹھنڈا سی، کاش اسی بڑا وکیل کرا لیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے. مدد نہیں کہ میں غلطی کی ہے، میری غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے. عزیزوں، آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ دلیر ہو جائیے، آپ نیکی کرتے رہیے، آپ نیکی کرنے سے باز نہ آئے. اگر دکھ ملتا ہے تو نو پرابلم، ہم اسے سہنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جسے مانتے ہیں، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، اس کا نام یسوع ہے، اور وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا، مارا گیا اور کوڑے کھائے. یہ میرے اور آپ کے لیے تھا تاکہ ہم سیکھ لیں کہ نیکی کے بدلے دکھ ملے تو خوشیاں منانی ہیں. ہاللیلویا. اگر چرچ آنے کی وجہ سے آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر سنیے، زیادہ سے زیادہ باتیں سنیے، کیونکہ خدا کی حضوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. کہ پھر ہو جاتی میں تو گلا سننی پڑنیاں نے، تو پھر یہ تاڑا اپنا کرایا، پھر تاڑی اپنی غلطی ہے، پھر تاڑی اپنی خطا ہے. آپ گھر کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر خدا کے گھر میں آنے کی وجہ سے باتیں سننا پڑتی ہے تو سنتے جائیے، خوشی منائیے، شادمانی کیجیے. ہاں میں خدا کے حضور جا رہا ہوں. عزیزوں، ظلم کی انتہا دیکھنی ہے کہ ہوا کیا کر، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر. دو والے جلدی جلدی دیکھیں گے. پہلے پرانے حکموں میں آئیے گا، یسایہ 53 حصہ. اور منہ نہ کھولا جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. سنیے گا، میرے لوگوں نے خطاؤں کے سبب سے، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. انہوں مار کیوں پڑی سے؟ میرے لوگوں کی وجہ سے، ہم لوگوں کی وجہ سے، ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے مارا گیا، اسے گھسیٹا گیا. لیکن وہ نیکی کے بدلے دکھ سہنے کا درس دے کر گیا، سکھا کر گیا کہ اگر نیکی کے بدلے دکھ ملے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھیں کہ ظلم کی کیا انتہا کی گئی یسوع مسیح پر. متی 26واں باب اور اس کی 66ویں آیت دیکھیں ذرا. متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 66ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے. قتل کے لائق کیوں ہے بھائی؟ کیا اس نے کر دیا؟ قتل کے لائق کیوں ہو گیا؟ میں نے پہلے بتایا یسوع کرتا کیا تھا، یسوع کا قصور کیا تھا، کیوں یسوع کو مارا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کیا تھا یسوع؟ اچھی تعلیم دیتا تھا، معجزے کرتا تھا، اور روٹی کھاتا تھا. 4 کو کھانا کھلایا، 5000 کو کھانا کھلایا. اس کو اٹھایا بیٹا یہاں سے، کھانا کھلاتا تھا ان کو. اور بدلوہوں میں ساری عمر کے پھنسے ہوئے کو نکال دیتا، آزاد کر دیتا تھا. کیا کیا؟ پھر کہتے ہیں یہ قتل کے لائق ہے. اس نے کیا کیا؟ نیکی کی تھی. یہ بائبل کی تعلیم ہے، نیکی کے بدلے دکھ سہنا. لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا، ایک اور مذہب کی بڑی پاک کتاب ہے، اس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھ دوں.
اس میں لکھا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، غور سے بات سنیے گا اور یہ سچائی پر آپ کو مبنی بات لگے گی، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے پلٹ وار سے بچو۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو میں آپ کو اس کا ریفرنس بعد میں بتاؤں گا۔ جس سے نیکی کرو اس کے پلٹ وار سے بچو، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے اس نے کنفرم ہے کہ آپ کے ساتھ بچنے کے لیے کہا ہے۔ کہا یہاں بھی یہی کیا ہے، لیکن وہاں کہنے اور یہاں کہنے میں فرق ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پلٹ وار سے بچو، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر جس کے ساتھ تم نیکی کرو وہ تمہارے ساتھ بدی کرے تو خوشی منانا، شاد منانا، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تم اپنا کام کرتے جانا، اسے اپنا کام کرتے جانا۔ وہ ایسے سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے، اسکارپیو بچھو ہے، اور وہ پانی کے اندر کنارے پر ہی ہے تو غوطے کھاتا مرنے والا ہے۔ اس نے کیا کیا، ہاتھ ڈالا پانی میں اور بچھو کو نکال کر اس نے باہر خشکی پہ رکھ دیا، لیکن خشکی پر رکھنے سے پہلے اس نے اسے ڈنگ مار دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑا، اوکے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پانی کی لہر آئی، وہ اندر چلا گیا۔ اس بندے نے پھر یہی کیا، اس نے اسے اٹھایا، اسے باہر رکھا اور رکھنے سے پہلے اس نے ڈنگ مار دیا۔ تیسری دفعہ جب وہ پانی میں گیا، وہ ہاتھ بڑھانے لگا، کسی نے سیانے بندے نے کہا بھائی تو بیوقوف ہے، تو کام عقل ہے، تو ہر دفعہ اسے باہر نکالتا ہے، وہ تجھے ڈنگ مارتا ہے، وہ تجھے ڈنگ مارتا ہے، تو اسے بار بار باہر نکالتا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی خوبصورت بات، میرا ایمان ہے کہ وہ مسیحی ہوگا۔ اس نے کہا بھائی میرا خدا مجھے کہتا ہے تو نیکی کرتا ہے، یہ میری فطرت میں ہے، اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، یہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے، میں نیکی کرتا جاؤں گا، یہ ڈنگ مارتا جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت ڈنگ مارنا ہے اور میری فطرت بچانا ہے۔ میں خدا سے ہوں، میں خدا کے کلام کو مانتا ہوں اور میں بھائیوں سے نکالوں گا۔ میں اس کی گندی عادت کی وجہ سے اپنی اچھی عادت کیوں خراب کروں گا؟ میں نیکی کرنا بند کیوں کروں؟ کسی کے کہنے، کسی کے الزام لگانے، کسی کے برا بولنے، کسی کے خلاف بولنے سے میں اچھا کرنے سے باز کیوں آ جاؤں؟ تو کرتے جائیے، ڈونٹ وری، کرتے جائیے، اچھا کرتے جائیے، دکھ پائیں گے نو پرابلم، تکلیف آئے گی نو پرابلم، آسمان پر آپ کے لیے اچھا اجر رکھا جائے گا۔ ہلیلویا۔ انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے ساتھی آ جائیے 27واں باب اس کی 27 میں ہے، اسی پر ہے 27واں باب اس کی 27ویں آیت کیا ہے، اس پر حکم کے پائپر نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکٹا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے پٹھوں میں اڑانے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکٹا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب اس کا پٹھا کر چکے تو چوگا وہ اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ اسے تماچے مار رہے ہیں، اس پر تھوک رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں بتا تجھے کس نے مارا۔ یہ بدی کے عوض
ملنے والی ذلت تھی. اور یہی یسوع مسیح ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں نیکی کے بدلے بدی سہنی پڑ جائے تو ڈونٹ وری، شکر کرنا، خوشی منانا، شادمان ہونا، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح سکھا کر گیا. بدروئے نکالنے، شفائیں دینے، معجزے کرنے اور لوگوں کو بچانے، مردے زندہ کرنے کے بعد اجر کیا مل رہا ہے؟ اجر کیا مل رہا ہے؟ ہلو، اجر کیا مل رہا ہے؟ آواز نہیں ہے. اجر کیا مل رہا ہے؟ اوکے ہے نا؟ کیا؟ اور سلیپ اور کیا؟ منہ پر تھوکا گیا. بھائی بہنوں، آرام سے ان باتوں کو سمجھیے. یہ سمجھانے کے لیے اتنا ٹائم لگا رہا ہوں. نیکی کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ منہ پر تھوکنا، بیعت، کوڑے، کانٹوں کا تاج، ذلت، رسوائی، دھکے. کس کی وجہ سے؟ آپ بھی نیکی کرنا باز نہ ہونا. جو مرضی ہو جائے، آپ کو جو مرضی کہا جائے، آپ کے رشتے دار آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے بھائی بہن آپ کے خلاف، آپ نے نہیں گھبرانا، کیونکہ یسوع نہیں گھبرایا اور نیکی کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا. آخری سانس وہ نیکی کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا نیکی کر کے دکھ پانا بدی کر کے دکھ پانے سے بہتر ہے. آپ کا خدا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کرتے پھرتے؟ آئیے ان باتوں کو سمجھ لیں. عبرانیوں 5 کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور کھا کر فرمانبرداری سکھائی، کر کے دکھایا. ایسے باپ کے کنٹرول میں رہو، ایسے باپ کے ہاتھوں میں رہو، ایسے باپ کی باتوں کو مانو، باپ کے کلام کو مانو. اور جب اندر سے دل شادمان ہو جائے گا نا تو باہر اندھیرا بھی ہوگا تو آپ کو چاندنی نظر آئے گا. بولے چاندنی نظر آئے گا. گناہ کر کے دکھ پانا تو یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. نیکی کر کے دکھ پانا ایمانداروں اور یسوع کے لوگوں کا کام ہے. بولے اگر یہ بات سمجھ لگ جائے نا تو گھر میں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں. یہ چوک جو ہر وقت لڑائیوں سے بھرا رہتا نا، ایسے لڑائیاں ختم ہو جائیں. نیکی کر کے بدی، نیکی کا بدلہ بدی مل رہا ہے تو کوئی گل نہیں. یسوع کو بھی ایسے ہی ہوا ہے نا. یسوع کو بھی سیم ٹو سیم نیکی کا بدلہ کیا ملا؟ بدی. تو بھائی ہم تو یسوع کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو یسوع کے لوگ ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو. ایک اور شخص ہے جس نے یسوع کو اپنا رول ماڈل بنایا اور پھر دکھوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے. آئیے غلطیوں 2 کی 20ویں آیت دیکھیں. لکھا ہے خوبصورت نوجوان کہہ رہا ہے جس کے پاس مال بہت ہے، جس کے پاس شہرت بڑی ہے، جو کہ شریعت میں بڑا ماسٹر ہے. جب یسوع کی زندگی میں آ گیا تو کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہیں ہوں، مسیح میرے اندر زندہ ہے. کیسے؟ آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مسیح اب اس کے اندر زندہ ہے. 2 کرنتھیوں کے نام خط دیکھیے ذرا. اچھی باتوں کو ہم سمجھ جائیں گے تو آج سے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. 2 کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھیے ذرا. لکھا ہے کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی. یہ پولس رسول کہہ رہا ہے. کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہم کی نسل سے ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ اور پھر یہاں پر لکھا ہے میرا یہ کہنا دیوان کی ہے کہ میں زیادہ تر ہوں. یسوع کی خدمت میں وہ کہتا ہے میں اس کا زیادہ خادم ہوں، دیوانوں کی طرح خادم ہوں. اور پھر سنیے گا اس کے دکھوں کا
حساب کتاب سن لیجیے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں زیادہ دیوانگی کی حد تک مسیح سے پیار کرتا اور اس کا خادم ہوں، اور اس کا خادم ہونا اس نے ثابت کیا۔ یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگے تھے؟ مان لیتے چلو یہ کہیں نہیں لکھا کہ یسوع کو کم 40 کوڑے لگے تھے، کوڑے لگے تھے، لیکن کتنی دفعہ لگے تھے؟ کتنی دفعہ؟ اونچی بولو گا، ایک دفعہ۔ سنیے گا پولس جو یسوع کو ماننے والا ہے اس کو کتنی دفعہ لگے؟ سنیے گا 24ویں آیت، میں نے یہودیوں سے، بلکہ 23ویں آیت میں دوبارہ واپس آئی، کیا مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے، غور سے سنیے گا، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ یہ سنے کتنی دفعہ کھائے تھے؟ پولس نے کتنی دفعہ کھائے؟ 5 دفعہ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے فالوور، یہ ہے ماننے والے، یہ ہے تعلیم کو قبول کرنے والے، یہ ہے یسوع کے حقیقی ماننے والے۔ اس نے کہا میں نے یہودیوں سے 5 دفعہ ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ یسوع کو کتنی دفعہ بیعت لگے تھے؟ وہ کہتا ہے 3 بار بیعت لگے، ایک بار سنسار کیا گیا۔ سنسار پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کر مار دینا، آخری سانس تک پتھر مارتے رہنا۔ اور وہ کہتا مجھے ایک بار ایسی سزا ملی کہ پتھر مار مار کے مار دو انہوں، اور وہ ادبوا چھوڑ کر چلے گئے، یہ خدا نے سے بچا لیا تھا۔ 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، ایک رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندروں کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں۔ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جھوٹے بھائی جو رہتے آپ کے ساتھ ہیں اور ہوتے جھوٹے۔ وہ کہتے میرے ساتھ بھی رہے ہیں اور میں ان کے خطروں میں گھرا رہا ہوں۔ جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ دکھ سمجھ لگے؟ کیا جی؟ 5 بار کیا لگے؟ کوڑے۔ 3 بار کیا لگے؟ ایک بار پتھروں سے سنسار کیا، جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا رہا، غیر قوموں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطرے، جب انجیل سنانے جاتے ہیں ڈاکوؤں کے خطرے میں پڑا رہا، اپنے قوم کے خطروں میں پڑا رہا۔ جھوٹے بھائی فراڈیے آ کر مل جاتے تھے اور فراڈیے مل کر کہتے تھے او پولس تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے، اور وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے تھے۔ آج بھی ہر جگہ ایسے لوگ موجود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن رہتے ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ خطرہ ساتھ ہی رہتا ہے، اس خطرے کو مول لینا پڑتا ہے اگر یسوع مسیح کے خادم ہے۔ تو پولس کو یہ ساری سزائیں کیوں ملی؟ 5 والی کوڑے، 3 والی بیعت، سنسار کیتا جانا، یہ کیا کرتا کیا تھا؟ یہ فرادیہ تھا، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا، کیا کرتا تھا؟ اور یہ نے خرابیاں کی سی، لوگوں کی زمینہ پہ آ گیا، رجسٹری اپنے نام کرا لی، کمیشن زیادہ کھائی تھی۔ اور بھائی اس کا ان میں سے ایک بھی قصور نہیں تھا۔ پولس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلتا تھا، وہ اچھی تعلیم دیتا تھا، اس کے وسیلے خدا معجزے کرتا تھا، وہ غیر کو یسوع مسیح کے تابع کرتا تھا، وہ یسوع مسیح کے لیے مصلوب تک ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی لیے اس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا، مسیح
اور یہ ہے نیکی کے بدلے دکھ سہنا. گیٹ ریڈی میری بھائیوں میری بہنوں, آپ کو خدا کا کلام پڑھنے کی وجہ سے باتیں سننا پڑے, سنیے. آپ کو دعا کرنے کے وسیلہ سے اگر باتیں سننی پڑے تو سنیے. نیکی کرتے جائیے, جیب میں ہے دیتے جائیے, نو پرابلم, کچھ نہیں ہوتا. آسمان کا خدا آپ کے لیے برکات کو نازل کرے گا. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ ماننے والے یسوع کے ہیں, اور یسوع نیکی کرنا جانتا ہے, یسوع نیکی کرتا جاتا ہے, اور وہ ہم میں بھی نیکی دیکھنا چاہتا ہے, بھلائی اور احسان مندی دیکھنا چاہتا ہے. یاد رکھ میرے بھائی میری بہن, اگر میں اور آپ ان باتوں کو اپناتے نہیں ہیں تو یہ یسوع مسیح کے شاگردوں کا کام نہیں ہے. میں جلدی چیزوں کو وائنڈ اپ کروں گا. آئیے ذرا بائبل مقدس میں سے کچھ لوگ دیکھیں جنہوں نے نیکی کے سبب دکھ سہے. پہلے نمبر پر داؤد نیکی کے بدلے دکھ سہ رہا تھا. وقت کا بادشاہ خلاف ہے کیونکہ وہ نیکی کرتا جا رہا ہے اور بادشاہ سے مارنا چاہتا ہے. شاؤل بادشاہ داؤد کو مارنا چاہتا, نہیں مارنا چاہتا, بولو تو صحیح. شاؤل بادشاہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے. پیچھے مار, ادھر پڑھ لو ادھر پڑھ لو. اور ایک وقت آیا کہ شاؤل داؤد کا پیچھا کر رہا تھا. داؤد ایک غار میں گھس گیا اور شاؤل بھی اسی غار میں آرام کرنے کے لیے رک گیا. رات کا وقت سب سو رہے ہیں. داؤد چاہتا تو شاؤل کا گلا کاٹتا اور بادشاہ بن جاتا. ابھی تو پہلے ہی ہو چکا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کے کرتے کا اتنا سا پیس کاٹ کر نکل گیا. صبح جب ہوئی تو اس نے اس کے سپہ سالار کو بات دی, امیر کیا اپنے بادشاہ کی حفاظت کر رہا ہے؟ میں تیرے پاس سے نکل آیا اور یہ دیکھ تیرے بادشاہ کے کرتے کا کپڑا میں نے کاٹا ہوا ہے, جبہ کا کپڑا کاٹا ہوا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ وہاں پر شاؤل کو احساس ہوا کہ میں تو ایسے ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, نہیں تو یہ تو میرا خیر کا ہے. اور اسے ساری عمر شاؤل کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. کرتا کیا تھا؟ خدا کے لیے لکھتا اور خدا کے لیے گاتا اور خدا کی مرضی پر چلتا تھا. دوسرے نمبر پر دانیل اور اس کے دوستوں کو, ایک کو شیر کی مان میں ڈالا گیا اور دوسرے تینوں کو آگ کی جلتی بٹی میں. اس وجہ سے, نیکی کی وجہ سے, حکم ماننے کی وجہ سے, خدا کے تابع رہنے کی وجہ سے. اور پھر یوسف مصر کی غلامی میں وقت گزارتا ہے. یہ اور بھی بے شمار لوگ جو فرمانبردار رہ کر دکھ سہتے ہیں اور بدی کے سبب سے دکھ اٹھانے والے. سب سے پہلے نمبر پر قائن, آدم کا بیٹا, دکھ سہتا ہے. خدا کہتا ہے تو لعنت دی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلعام جس نے بنی اسرائیل پر لعنت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد کا بیٹا ابیسلوم جو اپنے باپ داؤد کے خلاف جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہودا اسکریوتی جس نے بدی کی, خدا یسوع مسیح کو پکڑوایا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو گناہ کر کے اپنی سزا پاتے ہیں. عزیزو, آپ ایماندار ہیں. یہ جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے کہیں اپنے گھر میں لکھ کر لگانے, آپ نے سب نے لگانا ہے. فلپیوں پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت, یہ مل کر پڑھیں گے کیونکہ یہ آج کے سرمن کی آخری آیت ہے. پولس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سن لیجیے گا. لکھا ہے, مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا. میرے پیچھے بولیں گے, مسیح کی خاطر تم پر
یہ فضل ہوا کہ نہ فقط ان پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو. ہلیلویا. کوئی ہنستے میں کہہ سکتا ہے ہلیلویا. یسوع مسیح پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو. یہ حدر ہے. اگر تمہیں برے ناموں سے غیر قومیں پکارتی ہیں تو خوشیاں مناؤ اور مجھے یسوع کی خاطر برا بولا جاتا. اگر تمہیں نوکریاں نہیں ملتی تو خوشی مناؤ کیونکہ مجھے یسوع کی خاطر روزگار نہیں مل رہا. اور پھر دیکھ آسمان کا خدا جو اچھا اجر دینے والا ہے وہ تیرے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے, وہ تیرے لیے کیسے حالات پیدا کرتا ہے, وہ تیرے لیے کیسی برکتوں کو نازل کرتا ہے, وہ تیرے لیے کیسی اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے. اس لیے عزیزو ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ نیکی کرنے کے سبب سے دکھ پانا بدی کر کے دکھ پانے سے بہتر ہے. ہم گناہ کر کے اگر سزا پاتے ہیں تو یہ گناہ کا اجر ہے, لیکن اگر نیکی کر کے ہم خدا کے حضور رہتے اور وفادار رہتے ہیں اور ہمیں نیکی کے بدلے دکھ ملتا ہے تو یہ خداوند کے حضور سے ہم پر فضل ہوا ہے کہ نہ صرف اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور اس بات پر تھوڑا سا دھیان دیں, ضرور دھیان دیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس نے دکھ سہ کر ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولا.